السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور رسوائی، پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا عصابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور رنج کا موقع بھی نہیں ہونے ملے گا۔ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو جو روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پر روز آخرت پر ایمان لانا ہمارے اگر ہم روز آخرت پر ایمان لاتے ہوں تو ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر ہی نہ سکیں کہ ہمارا حساب ہو جانا ہے۔ اگر ہمارا روز آخرت پر ایمان ہو تو ہم ہمارے ساری جو ہماری ذمہ داریاں ہم محسوس کریں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے اپنی لا علمی کی وجہ سے جسے ہم آخرت میں جواب دہ ہو جائیں۔ اصل میں شاید ہمارے ایمان کی ہی کمزوری ہے جس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، اور ہمارا ایمان روز آخرت پر شاید اسی کی کمزوری ہے جس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس طریقے سے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے، ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، ہمارے ٹھیک ہونے کا بھی کرائٹیریا کہ ہمارے اعمال قرآن کے مطابق ہو جائیں، قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائیں، تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جس نے سب کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور اعمال صالح کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے یا کیا کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا۔ بس ہمیں آخرت پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ سب کی بات جو کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک طرح کا دھوکہ کیا۔ دھوکہ اس سینس میں کہ سب کہتے ہیں ہفتے کے دن کو بنی اسرائیل کے لیے قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو حرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے۔ اس روز کسی قسم کا دنیا کا کام، حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں گے، نہ اپنے خادموں سے لیں گے۔ اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلی کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ ہفتے کا دن جو ہوتا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ان کے لیے مخصوص کیا تھا، جیسے کہ ہماری قوم کے لیے جمعے کا دن ہے۔ ہمارے بھی حدیث میں ہے کہ جیسے ہی جمعے کا وقت ہو تو اپنے کاروبار بند کر دو۔ ایسے ہی انہیں کہا گیا تھا ہفتے والے دن
کوئی کام بھی نہیں کرنا، نہ کروانا ہے، ایون کھانا پکانے تک کا کام نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب جب وہاں پہ مچھلیاں، اس ماہی گیر تھے، وہ مچھلیاں بیچ کر اپنا کاروبار کرتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہفتے کے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں سامنے آ جاتی ہیں، اور باقی جمعے کے دن اور اتوار کے دن انہیں کوئی مچھلی نہیں ملتی اور ان کے کاروبار لاس میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم بھی عقل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا، جمعے کی شام کو جال پھیلا دینا، جال بچھا دینا، اور ہفتے والے دن کچھ بھی نہ کرنا کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اتوار کو جا کے جال مچھلیوں سے بھرا ہوا نکال کے بیچ دینا اور کہنا ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس چیز کا انہوں نے، یہ اصحاب سبت ہیں، یہ ہفتے کے دن والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سزا ان کو دی کہ ان کو بندر بنا دیا، اور 3 دن کی انہیں مہلت ملتی تھی۔ جو بندر ان کے جسموں پہ بال اگنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ بندر بن جاتے تھے، اور 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں تھیں کہ وہاں پہ 3 کیٹیگریز بن گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو یہ عمل کرتے تھے، اصحاب سب تھے جو کہ ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے، وہ اور منع بھی کرتے تھے کہ نہ کرو، یہ غلط چیز ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اور ایک وہ تھی جو کہ مصلحت پہ چلتے تھے کہ ٹھیک ہے، جو کر رہی ہیں انہیں کر لینے دو، جو نہیں کر رہے انہیں نہ کرنے دو، بات تو غلط ہے لیکن جو کر رہی ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب جو ان پر عذاب نازل ہوا تھا بندر بننے کا، وہ 2 کیٹیگریز، جو غلط عمل کرتے تھے ان پر، اور جو مصلحت پسندی میں تھے کہ کرنے والے کر لیں، نہیں کرنے والے نہ کریں، نہ منع کرتے تھے، وہ ان پر بھی عذاب نازل ہوا تھا کیونکہ انہوں نے کیا نہیں۔ اب ہمارے جمعے کا، کہ ہم جمعہ تو ویسے تو ہمارے نزدیک تو جمعہ کا جیسے آیا ہے حدیث میں کہ جب جمعے کا وقت ہو تو اپنے سارے کاروبار بند کر دو، لیکن کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جمعہ چھٹی کا دن نہیں ہے، سارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایز اے نیشن ہمیں جمعے کا دن ورکنگ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ہم کس حد تک اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ جیسے ہی جمعے کا وقت آئے اپنے کاروبار بند کر لو، یہ ہمارے دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہوا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ ہی بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعلیم کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے ہونی چاہیے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین میں جوتتی ہو نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر کر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا
اور پھر خوب خوب سمجھ بوجھ کر دانستن اس میں تحریف کر ڈالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ یہ خطاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتابت، ملائکہ، آخرت اور شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی۔ اس بنا پر اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے پیرو ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ اور اللہ کو ان سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا تھا جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں تھے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور محض و گمان پر چلے جا رہے تھے۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوشتہ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، جو اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے جو جان بوجھ کر اللہ کی آیات میں تبدیلی کرتے تھے اور کچھ اپنی بے علمی کی وجہ سے تبدیلی کر بیٹھتے تھے۔ لیکن ابھی ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں آ جاتے جو جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے قرآن کو پڑھ کر قرآن کو سمجھ کر ہم اپنی مرضی کے کرتے ہیں، دنیا اپنی مرضی سے گزارتے ہیں کہ اسلام اتنا بھی اب سخت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ہم لا علمی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم صرف تلاوت کو ہی ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم قرآن کو سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے ہیں، اور لا علمی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں دنیا کیسے گزارنی ہے، ہمیں دنیا اور دین کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اور دنیا چھوڑ دو۔ اسلام ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارو، دنیا کو اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسے کہا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور سمجھ کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اب ہماری جو مادری زبان ہے وہ عربی تو ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کے لیے یا تو ہمیں ترجمے کا سہارا لینا ہوگا یا ہمیں عربی زبان سیکھنی ہوگی۔ تو یہ ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم اپنی لا علمی کا بہانہ لگا کر آخرت میں سرخرو ہو جائیں کہ اللہ ہم جانتے نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں سارے وسائل دیے تھے کہ ہم اس کو جان سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم اس عہد سے پھر گئے۔ یہ احکامات تھے جو بنی اسرائیل کو بھی ملے تھے، جو کہ کامن تھے۔ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوکی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا،
لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ وہ احکامات ہیں جو ہم نے جس میں ہم دنیا ہمارے سامنے شاید زیادہ آ جاتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق پورے کرنا، رشتہ داروں کے اور یتیموں کے، مسکینوں کے، اور آگے جا کے قرآن میں آئے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں